मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये भी बड़ा खानदानी काम है। देखो अंग्रेज क्या करते हैं, उनके शमसी महीने ऐसा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इस्लाम ने हमें क्या दिए, चांद वाले महीने। दोनों में फर्क पता है क्या है? ठीक है, शमसी भी जायज है, कोई गुनाह नहीं है। कैलेंडर तो अब इजाद हुए हैं ना, फल्कियात के इल्म ने तो अब तरक्की की है, या 1000 साल पहले तरक्की कर ली होगी। चांद एक ऐसा कैलेंडर है जिसमें धांधली हो नहीं सकती, इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये तारीखों में गड़बड़ ना करें कहीं। अब देखो आज चल रहा है 2024, हजरत ईसा को जब से आसमानों पे उठाया गया ना, ईसाई कहते हैं उसको 2024 साल हो गए हैं। हम मान लेते हैं कि हो गए होंगे, क्या कर लेते हैं हम, मान लेते हैं। इनकार करने में कोई हरज है नहीं, सॉरी मान लेने में कोई हरज है नहीं। फिर वो कहते हैं पहला महीना जनवरी था, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ये इस तरह से हुआ। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन ऐन मुमकिन है किसी ने धांधली की हो बीच में, बादशाह सलामत ने जैसे भी 10 रकत तरावी खा गए, ऑर्डर आ गया खत्म, तो कुछ भी हो सकता है ना ऑर्डर। बादशाहों के तसर्रुफात हमेशा से दुनिया पे रहे, और ये गोरे खुद इसके कायल हैं कि ये शमसी महीनों में गड़बड़ की है बादशाहों ने। चांद एक ऐसा कैलेंडर है ना जो अल्लाह ने आसमान पे लगा दिया। उसकी पहली तारीख में तो इख्तलाफ हो सकता है कि नजर आया कि नहीं आया, वो इख्तलाफ एक दिन का होगा, एक से ज्यादा दिन का नहीं हो सकता। और अगले महीने वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे महीना 29 का था, हम 30 समझ बैठे, अगले महीने तो गड़बड़ नहीं होगी ना। यानी देखो 3 महीने 29 के आए, हम गलती से तीनों 30 के समझे, तो फिर तो क्या होगा, 27 ही को चांद नजर आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा पिछले महीने हमसे क्या हुई है, बोलो गलती हुई है। तो इसमें कोई बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता था चांद में। चांद में ना कोई इंसानियत में कोई किसी बादशाह या किसी खलीफा या किसी की तरफ से कोई, ये ऐसा कैलेंडर है जो अल्लाह ने आसमान पे लगा दिया है। जब खजूर की टहनी की तरह पतला होगा, सारी दुनिया को पता होगा कि पहली तारीख है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। फिर जब खत्म हो जाएगा, एक महीना खत्म हो गया, अब दूसरा महीना शुरू हो रहा है। इसमें ये नहीं हो सकता कराची में कोई धांधली करके बोलते नहीं एक महीना भी खत्म नहीं हुआ। भाई वो जापान में भी नजर आ रहा है, अमेरिका में भी नजर आ रहा है, खत्म हो गया है। तो 12 महीने का मतलब 12 महीने ही है। यही वजह है कि हम जब कहते हैं आज 1446 हिजरी है, 45 हिजरी है, 45 हिजरी है, 1445 हिजरी है, तो इट मींस पक्का ढक्का 1445 साल हो गए नबी को हिजरत की। इसमें कोई गलती का चांस है ही नहीं, क्योंकि तो सारी दुनिया चांद देख के कर रही है ना। उसमें ये हो नहीं सकता कि रमजान को शव्वाल कर दो, शव्वाल को क्या कर दो, रमजान कर दो। ये एक महीना बीच से खा जाओ आप। और आसान करके बताता हूं, आज बुध है, कल जुमेरात है। पूरी दुनिया में इसमें कोई गलती हो सकती है? इसलिए कि पूरी दुनिया का इत्तेफाक हो चुका है कि आज बुध है, कल जुमेरात है, परसों जुम्मा है। अब अगर कोई बीच में गड़बड़ की कोशिश करेगा तो वो मुमकिन नहीं है। तो शमसी महीने जो सूरज से चलते हैं ना, उनमें आज गड़बड़ का इम्कान तो खत्म हो गया है, क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। माजी में इम्कान था, जबकि चांद में माजी में भी इम्कान नहीं था। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अल्लाह ने सालों को नापने के लिए ना, कि 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए, उसके लिए अल्लाह ने कैलेंडर किसको बनाया है? चांद को। पूरी दुनिया देखेगी और बोलेगी भाई सारी दुनिया कह रही है इतनी दफा चांद घट के बढ़ के खत्म हुआ है, एक महीना, फिर घट के बढ़ के खत्म हुआ दूसरा महीना, फिर 12 महीनों का एक साल, फिर नया साल। इसमें नए साल में कोई कंफ्यूजन कभी भी मुमकिन रही नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत देखो कैसा घटता घटता। वो भी क्या है कि अल्लाह ने चांद की जो मूवमेंट है उसको एडजस्ट ऐसे किया है बेहतरीन तरीके से कि उस मूवमेंट की वजह से घटता है बढ़ता है, उसमें भी हजारों लाखों साल से कोई गड़बड़ हुई नहीं है। मूवमेंट ऐसी खानदानी है। हम गाड़ी चलाते हैं, कभी स्पीड तेज हो रही है, कभी उस पे ऑटो पे भी लगा दो ना फिर भी गड़बड़ होती है। खड्डा आ गया धड़म करके, क्रूज पे लगा देते हैं ना लोग अपनी गाड़ी को। कैसी गाड़ी है यार अल्लाह ने। अच्छा, ये जो चांद की जमीन के गिर्द हरकत है ना, ये इतनी अजीब है। लोग कहते हैं ना कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। रुकी हुई चीज के गिर्द घूमना आसान है,
चलती हुई चीज के गिर्द घूमना मुश्किल और मैनेज रखना बहुत मुश्किल। देखो बैतुल्ला के गिर्द हम तवाफ करते हैं, रुका हुआ है, अगर ये घूम रहा होता तो ये तवाफ आसानी के बजाय क्या हो जाता, मुश्किल। क्योंकि हमें बड़ी टेंशन होती कि हम यार चल रहे हैं तो वो बैतुल्ला भी आगे को चल गया थोड़ा सा हमें अपनी स्पीड और एक खास स्टाइल में मैनेज करनी पड़ती, बहुत टेंशन में आ जाते। तो ये जो चांद जमीन के गिर्द घूम रही है ना, जमीन रुकी हुई थोड़ी है, वो किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द। और कमाल की बात है, सूरज अपने सारे सैयारों को अपने गिर्द घुमाता हुआ भी चल रहा है, चलते चलते घुमा रहा है सबके गिर्द। और खुदा की कसम ये धमाके के नतीजे, बोलो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं फिर भी मानता हूं कि धमाका हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ने किया है, ये खुद बखुद नहीं हो सकता। इसलिए ये इतनी वाज़ेह बातें हैं ना अल्लाह के वजूद पर, कि कोई साइंस से मुतासिर होकर अल्लाह का इनकार करेगा ना, तो फिर उसको अल्लाह क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। बस आयतों को मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी से। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ये आयत पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था, अब भी आता है। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, अल्लाह कहते हैं जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीदें नहीं लगा रहे, हमसे मुलाकात को भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है, व रज़ू बिल हयाति दुनिया, और इसी दुनिया की ज़िंदगी पर मुतमईन हो के बैठ गए हैं। मेरे बहरिया टाउन में इतने प्लॉट, मेरी 4 शादियाँ, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ये भी एक उसमें दाखिल है कि अगर आप आखिरत को भूल गए हैं, और जनाब मेरे जो है मेरी सेहत इतनी अच्छी, और मैं इतना जनाब दुनिया में तरक्की कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। रज़ू बिल हयाति दुनिया, इसी दुनियावी ज़िंदगी पर क्या हो गए, मुतमईन हो गए। व तुमअन्नु बिहा, राज़ी भी हो गए और मुतमईन भी हो गए। राज़ी का मतलब तो खुश थे, मुतमईन का मतलब बिल्कुल तसल्ली है भाई। तभी लोग, आप दुनियादार आदमी से मिले ना, कैसी ज़िंदगी है, उसको कभी भी ख्याल नहीं होगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैं बोलूँ मेरी ज़िंदगी बुरी है, मैं ज़िना करता हूँ तो मैं बोलूँ मेरी ज़िंदगी क्या है, बुरी ना। क्या गया यार, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे होते हैं, मुसलमान हैं। बल्कि आप तो एथियस भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होते हैं। कोई खुदा का खौफ, एथियस के मुफ्ती यासिर साहब से बहस हुई ना, उसने कहा कोई खुदा का खौफ करो। मुफ्ती यासिर ने कहा खुदा को मानते किधर हो यार जो खुदा का खौफ करो। एथियस के यहाँ कोई मर जाए ना तो ताज़ियत भी नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आज मेरी मुर्गी का जनाजा उठाया, हमारे शागिर्द ने वीडियो भेजी, मुफ्ती साहब ये मुर्गी पता नहीं क्यों मरी है। कहने वाला था अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, निकलते निकलते रह गया। क्या ये बेचारी मुर्गी मर गई है, और बस अब ये है कि मेरा शुतुरमुर्ग का बच्चा मर गया था, तो मैंने जिसको बुझाया ना, तो उन्होंने कहा, जिनको मैंने वीडियो भेजी, मैंने कहा आपसे ख़रीदा था, मर गया ये। तो उसके मुंह से भी ऐसा जुमला निकलते निकलते रह गया। उसने कहा बस अल्लाह जो मरहूम जो है ना उसका। मैंने कहा भाई ये इंसान है, सॉरी ये जानवर है ये मरहूम नहीं है। खैर, शुतुरमुर्ग भी बड़ी फिल्म है। मैंने शुतुरमुर्ग ज़बा किया था, इतने बड़े बड़े कप निकले उसके अंदर से, किचन की चीज़ें खा जाता है ये, कप वप, चाय में चाय पी के रखती ना, कप खा गया। बहुत अजीब फिल्म है भाई ये। खैर, तो क्या कह रहा था यार, किधर चले गए हम हैं? हाँ, हुआ तुमअन्नु बिहा। हाँ, मैं कह रहा था कि आज आप देख लें जो मज़हब को नहीं मानते लोग, वो कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है जी, सेहत भी ठीक है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हालांकि वो ज़िना कर रहा होगा, वो फ़र्ज नमाज छोड़ रहा होगा। ये 2 जुर्म तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। नमाज गई, इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म फ़र्ज नमाज छोड़ना है, खूब समझ लो। नमाजें, हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना फ़र्ज़ है। ये नहीं कि शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो ज़ोहर के साथ असर मिला दी, ऐसी कोई हदीस नहीं है। आजकल ये भी एक नया फितना आया सोसाइटी में। हर नमाज आपको अपने टाइम पे पढ़नी पड़ेगी। अगर अल्लाह ने कोई गुंजाइश दी होती ना तो मैदान जिहाद में अल्लाह इजाज़त दे देता, वहाँ भी नहीं दी है। तो स्कॉलर्स तो आजकल बहुत आ रहे हैं, हदीसें पेश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने खुला पे बताया ना, इंशाल्लाह मैं हदीसें बताऊंगा कि क्या हदीस है और उसको पेश किस तरह से किया जा रहा है। खैर, तो सबसे बड़ा हुक्म इस्लाम में नमाज। बेनमाजी कभी भी नहीं कहता कि मैं नाकाम हूँ। बेनमाजी क्या कहता है, मैं कामयाब हूँ। हम जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सोहबत में थे ना, तो बुज़ुर्गों की सोहबत से बड़ा दिल बनता है इंसान का। हम तो नालायक मुरीदों में शुमार होता था, लेकिन एक चीज़ पैदा हुई थी, हमें जब भी कोई नेमत मिलती ना तो पता है क्या एहसास होता, नेमत मिलने पे इतनी खुशी नहीं हो रही होती थी, ये डर होता था कहीं नाशुक्री ना हो जाए हमसे, कहीं नाशुक्री। क्योंकि नेमतें तो फिरौन को भी मिली हैं भाई, कारून को भी मिली हैं। यही नेमत
اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں ایسے ہی, ہم کہیں سفر پہ نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا, تو ایک یہ پہاڑی علاقے کی طرف نا, KPK کی طرف, تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آیا, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی. ہم گئے, ہم نے پانی پیا تو مجھے یاد, کیونکہ بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے. ہم تو ہیں تو نالائق اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, اصل نعمت ہے کہ تو شکر کی توفیق دے دے ہم کو. پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی, پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے, یہ بھی نعمت ہے. لیکن اصل نعمت یہ کہ پینے کے بعد اللہ کی طرف دھیان جائے. یہ اگر نہیں جا رہا نا تو بھائی پانی پھر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ تو کافروں کو ملی ہے, دشمنوں کو ملی ہے اللہ کے. ان کو تو منرل واٹر ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو ہم جراثیم والا پیتے ہیں. گلا کیوں خراب چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے, کیونکہ یہ سارے فسادات انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں, جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگانا چھوڑ دی. ان کا خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے, مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. سارے سائیڈ ایفیکٹ اسی کے شروع ہوتے ہیں. اور جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ کبھی بھی دنیاوی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو دولت کی انبار لگا دو. تبھی یہ جو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں نا پیسے میں, سمجھتے ہیں یہ علماء اترا رہے ہیں. علماء کی نظر میں اس دولت کی 2 ٹکے کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. نہ وہ اتنا خوش ہو رہے ہیں اس دولت پہ. تو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کم ظرف آدمی سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ آ جائے تو بہت خوش قسمت. خدا کی قسم علماء نہیں سمجھتے کہ بہت خوش قسمت ہے پیسہ آ گیا تو, یہ نہیں سمجھ. جو واقعی صحیح عالم ہوگا وہ نہیں سمجھتا, وہ اس کو ایک نعمت کے طور پہ لیتے ہیں. اس سے زیادہ بہت بڑی عظیم نہیں, نہ اس نعمت کے طور پہ نہیں لیتے. تو لیکن کم ظرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابے ان کو کیا مل گیا. جیسے کھلونا پکڑا دو جھنجھنا کسی بچے کو, دوسرا بچہ کہے گا او بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا, بڑے ہنس رہے ہوں گے ابے کیا جھنجھنا دے دیا. تو یہ ریوو گاڑی اور یہ دولت مولت یہ جھنجھنے ہیں بھائی, یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے, تو کیونکہ ایسا نہ وہ پہلے والے بولے ابے میں زندہ ہوں تو نے مجھے مار دیا, کیونکہ مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے کی بات کر رہا ہوں. ان کے جب انتقال کا وقت تھا نا, بہت بیمار تھے وہ. میں جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے, ایک ہی جملہ زبان پہ, بھائی بیماری بھی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. اور حالانکہ کینسر تھا ان کو ہڈی کا, پیچھے ریڑھ کی ہڈی کا. اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ, اس قدر تکلیف میں, اور بستر مرگ پہ پڑے ہیں, زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے نا, تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, گناہ معاف ہوتے. کیسی تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ بیمار ہوئے, ان کو بہت سخت بیمار, حالانکہ جوان تھے, وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا, تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سخت قسم پرسی کی حالت تھی. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھے جذباتی سا ہو جاتا ہوں میں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے, موت بھی ہے ظاہر ہے, بچے بھی چھوٹ رہے ہیں, سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ وہ کیا کر دے, معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو دنیا پہ مطمئن ہو گئے, تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اصل کیا ہے, آخرت ہے. اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے, اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے اب تو ویسے ہی انتقال کر چکے ہوتے. کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو اس چکر میں کہ یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے, صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. تو یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے,
بھول گئے ہیں ہمیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ اگلی آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں؟ اسی دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے ہیں خوش, کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں, بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, شاپنگ سینٹر بھی ہیں, اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں, فوش فلمیں بھی ہیں, بڑی عیاشی ہیں یہاں پہ, شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو, نہ. یہ نماز ہے پڑھ لو, نہ. یہ اب ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے, اب اسی میں الجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی, اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے, آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے, تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ, بما کانوا یکسبون, جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا بنتی ہے. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, سزا ہمیشہ کی جہنم, یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی, آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے, صورت میں تو بہت کچھ ہے, ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا, لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم. ہمیشہ کی جہنم, ایک آدمی نے کفر کر لیا ہمیشہ جہنم, بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں, جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی, ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے, یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے, یہ کسی ملک کا بادشاہ آیا, آپ نے جرم کیا کیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ, کوئی بادشاہ کو آپ نے کیا کر دیا, ایک تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا, چاقو مارا تھا, مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا, جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں, یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ, اللہ کی کتابیں, اللہ کے پیغمبر, تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی, اتنی خرابی کہ اللہ کے باقی ہو جاؤ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی, مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن, سمجھ رہے ہو نا, غلط ہے انٹیوں کو دیکھنا, دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو آپ, قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو, یغضوا من ابصارہم, نظر کیا کرنی ہے, جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم, بولو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے, ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے, آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے. وہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا. اللہ نے یہیں کیا کر دیا, نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا. تو اسی طرح اور بھی بڑا کوئی جتنا بھی جرم ہو جائے نا, عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتاب کو, باغی نہیں ہو, عملی طور پر کوتاہی ہو گئی, اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا, جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. ہاں نا, کیا ہے نا, نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا, جاؤ فخر, یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو, وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو. تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا,
تمہیں بھنگی تمہیں شوق ہے اگر گدے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو, گھما رہے ہو, سب کو بتا رہے ہو, راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو, تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے, ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو نہیں. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف خانے جاتا ہے, وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ, وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے, کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. تبھی حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار سے نکلا ہے بخاری کی حدیث. ہر امت قابل معافی ہے, لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا, دنیا کو بتا بتا کے گناہ کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے, یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا, تو میں کیوں کروں اس کی بخشش. تو باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے, سمجھتے ہو. گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو, معافی مانگو اللہ سے, اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی, ملے ہی نہیں سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی, آدھی ملے, آدھی معاف ہو جائے اللہ کی. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے, ملتی 14 سال کی سزا ہے, نکل 7 سال میں ہی آتے ہیں, اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہی نکل آتے ہیں سسٹم کے تحت, سسٹم, بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہمارا تو عجیب سسٹم ہے نا, وہ تو اللہ ہی قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا, اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے تو فلانا, ابے جو جیسا ہے نا, یہ اصل آخرت ہے بھائی, اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی, یار یہ انسان کا بچہ ہے, بچوں کو ذبح کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح و شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ, یہ تو قیامت سے پہلے ہے, اور اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار یہ تو, اب تو ترس آ رہا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی. جو گناہگار نافرمان ہے, باغی نہیں ہے, تو سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معاف ہی کر دیں, ویسے ہی معاف کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے 2 چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں, یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں, دھوتی ہیں انسان کے. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش کام آ جائے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو, کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہ گار کو بھی, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا. اصل قانون یہی ہے. تو لیکن اس میں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو توبہ کرتے رہو اور بچنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.